میرے بزرگوں اور عزیزوں، درس حدیث کے لیے اس کتاب کا انتخاب ہوا ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق ہے۔ کتاب الرقاق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات اور اوامر وغیرہ کو جمع فرمایا ہے، انہوں نے زہد، تقوی اور اصلاح نفس کے متعلق بھی خاص اہتمام فرمایا۔ آج عام طور پہ جو ہے مدرسوں میں یا لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی تعلیم ہوتی ہے جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ مسائل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک اہم پہلو جو ہماری زندگی سے خاص متعلق ہوتا ہے وہ اصلاح نفس کا ہے۔ اصلاح نفس اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کرنا، برے جذبات، رذائل سے پاک و صاف کرنا اور آخرت کی فکر کو اپنے اوپر غالب کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ لیکن آج کل اس کی تعلیم بہت ہی کم ہوتی ہے، ورنہ ہمارے محدثین کرام نے جتنی بھی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، خواہ وہ جو ہے صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا سنن ترمذی ہو یا سنن ابو داؤد وغیرہ وغیرہ، ہر محدث نے یعنی زہد، تقوی اور اصلاح نفس اور اصلاح اخلاق کے بارے میں خاص طور سے ابواب باندھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو جمع فرمایا ہے۔ تو بہت ہی ضروری ہے امت کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات، تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں جو اصلاح نفس سے متعلق ہیں۔ تو مختلف ابواب کے تحت محدثین کرام نے ان ارشادات کو جمع فرمایا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو آخرت کا ذہن بناتے ہیں اور جو ہے انسان کو برے اخلاق سے پاک و صاف کرتے ہیں اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرتے ہیں، جمع فرمایا ہے اور اس کا نام جو ہے کتاب الرقاق رکھا ہے۔ تو کتاب الرقاق رقیق اور رقیقہ کی جمع ہے، یعنی رقیق کہتے ہیں ایسا کلام، رقیق تو باریک چیز کو کہتے ہیں، اور کلام جب رقیق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام ہے جس کی وجہ سے دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ دلوں کی نرمی مقصود ہے۔ انسان کا دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی محبت اس کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے، یا نفسانیت آ جائے، یا ضد و ہٹ درمی آ جائے، یا جو ہے تکبر و غرور کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو ایسے حالات میں انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو قساوت کہا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی قانون، اصول اور اخلاق، کردار وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نادان انسانوں کے واسطے اپنے کلام کو پیش فرمایا ہے۔ ایسے کلام کو کلام رقیق کہتے ہیں، یعنی اس کے سننے سے، پڑھنے سے جو ہے دل نرم ہو جاتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی دور ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جذبہ، خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، ظلم و ستم سے باز آتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ کتاب الرقاق ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو اس باب میں ایسی احادیث کو روایت فرمایا ہے جن سے نفوس پاک و صاف ہوں اور جو ہے دلوں کی سختی، قسوت اور ظلم و ستم کا جذبہ دور ہو، غفلت کے پردے چاک ہو جائیں اور پھر انسان یعنی اچھے اخلاق والا بن کر آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائے۔ تو یہ کتاب الرقاق ہے، مختصر سا باب ہے یہ، اور لیکن اس میں بہت ہی بہترین اور جامع احادیث جمع کی گئی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کئی ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ہے کہ یعنی فراغ اور صحت کا بیان، یعنی بیان الفراغ والصحہ، اور پھر فرمایا وَأَنْ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحت اور فراغت کی قدر کرنے کا بیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہم پر، اور دنیاوی نعمتوں میں دو نعمتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو جو ہے صحت مندی ہے اور دوسرے فارغ البالی ہے۔
صحت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے۔ انسان کو جب صحت حاصل ہوتی ہے تو زندگی کے تمام معاملات اس پر آسان ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی مدد کے، دوسرے کی مدد کے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو انجام دیتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل رہتا ہے۔ تو یہ صحت اللہ عز و جل کی بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت جو ہے فارغ البالی، یعنی انسان کے پاس جو ہے اتنا کمائی ہو کہ زندگی آسانی سے گزر جاتی ہو، اور جو ہے بیوی بچوں میں کوئی مسائل نہ ہو، اور اسی طرح پاس پڑوس میں کوئی مسائل نہ ہو جو اس کے ذہن پہ بوجھ بنتے ہوں اور اس کو جو ہے طبیعت کو مقدر کرتے ہوں، بلکہ آسانی کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہو، تو اس کو جو ہے فراغ کہتے ہیں۔ تو یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر الناس الفراغ والصحہ، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، اور وہ صحت مندی اور فارغ البالی ہے۔ تو غبن کہتے ہیں کمی کرنے کو، جو وزن دینا چاہیے تھا 1 کلو کا مال آپ لیے، 1 کلو وزن دینے کے بجائے 100-200 گرام کم کرے تو کہتے ہیں غبن ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحت مندی اور فارغ و بالی دیا تاکہ ہم اچھی طرح اس کی بندگی کریں، اور بندگی اچھی سے اچھی کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی اہمیت اور قدر کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ یعنی لاپرواہی اختیار کرتا ہے، یعنی یا تو جو ہے زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، صحت مند ہے اس لیے جو ہے مار دھاڑ کرتا ہے، صحت مند ہے اس لیے جو ہے آوارہ گردی کرتا ہے، صحت مند ہے اس لیے لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، تو یہ جو ہے غبن ہے، یعنی دھوکہ دینا، کمی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فارغ البال بنایا تو جو ہے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نیکیوں کو تلاش کرنا، اچھے کام کرنے کے بجائے لاپرواہی سے بیکار کاموں میں اور فالتو چیزوں میں اپنی زندگی کے اوقات کو گزارتا ہے۔ تو یہ پہلے زمانے میں جیسے یہ دونوں کام ناشکرے پن کے کام ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں بڑی کثرت سے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیا تو لوگ جو ہے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، دین کی علم حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، انسانوں کے کام آنے خدمت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اپنی صحت کو جو ہے صحت پر نازاں رہتے ہیں اور دوسروں پر روب جماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ پر جو ہے کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل جب آپ پر ہے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نعمت کے معنی جو ہے اچھی چیز کے ہوتے ہیں، تو یہ نعمت یعنی صحت نعمت ہے، فارغ البالی نعمت ہے۔ تو ان کا حق کیا ہے کہ آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ، تو آپ عبادات میں زیادہ اہتمام کرنا، اور جو ہے نیک کاموں میں اہتمام کرنا، خدمت خلق میں اہتمام کرنا، اور اپنی مستقبل کے واسطے، اپنی اولاد ابھی بچوں کے مستقبل کے واسطے جد و جہد کرنا۔ جب بیمار ہو جائیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، بلکہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے نعوذ باللہ، تو پھر افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، لعنت ملامت ہوگی۔ تو اس لیے جب اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے تو دونوں کام کرنا، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ دین کا کام کیا ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہے، عقل حلال کے لیے زبردست کوشش کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، اور جو ہے اسی طرح لوگوں کے کام آنا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے ماں باپ کا ہے، ان کی خدمت کرنا، دیگر رشتہ داروں کی خدمت کرنا، ڈھونڈتے رہنا اپنے جان پہچان کے لوگوں کو، کون محتاج ہے ہماری خدمت کا، کس کو جو ہے دوا لا کے دیں، کس کو ترکاری لا کے دیں، کس کو ضرورت کی چیز لا کے دیں، کس کو کہیں اور پہنچا دیں، کوئی جانا چاہتا ہے عاجز ہے بیچارہ جا نہیں سکتا، اس کی ضرورت کو پوری کریں، اس کو پہنچا دیں، اس کی خدمت کریں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ بڑی خدمت کرتے تھے، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، یہاں تک کہ جو ہے گود میں اٹھا کے لے جاتے تھے بیماروں کو، اپنے کندھے پہ سوار کرا کے اپنے ماں باپ کو لے جاتے تھے، اپنی اولاد کو لے جاتے تھے، اور اس میں کسی بھی قسم کی شرم یا جو ہے کوئی اور جذبہ ان کو رکاوٹ نہیں بنتا تھا، بلکہ خوشی کے ساتھ انسان کی خدمت کرتا تھا۔ اب تو مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے بہت ہی شرم محسوس کرتے ہیں ایسے کاموں میں،
حالانکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے ایسے کام. کسی محتاج، کسی عاجز انسان کو گود میں اٹھا کر لے جانا، کندھے پہ سوار کرا کر لے جانا، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا، اس کو سہارا بننا، یہ جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہے. تو صحت اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نیکیاں حاصل کرنے میں اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگائیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے غبن کرتے ہیں، یعنی کوتاہی کرتے ہیں اور جو ہے یعنی حق ادا نہیں کرتے. تو اور اسی طرح دوسری نعمت جو ہے فارغ البالی ہے. تو فارغ البالی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے. ماشاء اللہ جو ہے نہ گھر میں کوئی فکر ہے، نہ جسم میں کوئی فکر ہے، نہ مال میں کوئی فکر ہے. اللہ کے فضل سے اتنی روٹی مل جا رہی ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، بیوی بچوں کی واجبی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. نہ پڑوسی کوئی جو ہے چکر ہے، نہ جو ہے رشتہ داروں میں کوئی دشمنی ہے، اور نہ جو ہے کہ اور کسی قسم کی تکلیف ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے فارغ البالی. تو اس کی قدر کرنا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم لوگوں کو سکھانا، اور جو ہے مطالعہ کرنا، علم دین کو اچھی طرح حاصل کرنا، اور اپنے مستقبل، دنیا کے مستقبل کو بھی اچھا بنانا. کہ آج جو ہے ماشاء اللہ آپ صحت مند ہیں، فارغ البال ہیں، پر کل پتہ نہیں کون سی مشکل آ جائے تو اس کے لیے تیار رہنا، مال کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے سب جو ہے کوشش کر کے تیار رہنا. یہ جو ہے حق ہے اس کا. اور جو اس کے خلاف کیا کرتا ہے، یعنی لہو و لعب میں، کھیل کود میں، سستی نکمے پن میں اپنے اوقات کو گزارتا ہے، نہ دین کا کام کرتا، نہ دنیا کا کام کرتا، تو ایسا آدمی جو ہے غبن کرتا ہے. یعنی وہ کوتاہی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو اور اللہ کو. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثیر من الناس، یعنی بہت سارے لوگ جو ہے کوتاہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کو تنبیہ کرنا ہے کہ دیکھو، یعنی لوگوں کو دیکھ کر آپ متاثر مت ہونا کہ ان جو ہے ایسا کرتا، ان ایسا کرتا، ان ایسا کرتا، میں کیوں نہ کروں. فلاں جو ہے لہو و لعب مبتلا ہے، فلاں بیکار کا مبتلا ہے، فلاں جو بیکار وقت گزارتا ہے، کھیل کود میں لگا رہتا ہے، نہ دنیا کی فکر کرتا، نہ دین کی فکر کرتا، تو مجھے کیوں اعتراض ہو رہا ہے. ایسے جذبات پیدا نہیں ہونا. ہم جو ہے دنیا کے اکثر لوگوں میں نہیں رہنا، بلکہ جو ہے اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہی جو ہے شکر گزار ہوتے ہیں. تو تھوڑوں میں شامل ہونا، جی جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے ہیں ان میں شامل ہونا، اور دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے متاثر نہیں ہونا کہ فلاں ایسا کرتا میں کیوں نہیں کروں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو ہے اچھے لوگوں کی حالات کو دیکھنا، ان کے معاملات کو سمجھنا، ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جو ہے شکر گزاری کا حق ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا ہے.